ہر دیکھنے والی آنکھ، ہر سننے والے کان، ہر ذی شعور شخص کو بلال مبشر کا سلام ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹاکرا اور میں ہوں اس کا میزبان بلال مبشر۔ آج ایک بار پھر میرے شہر سنگرہل کے دو ایسے منجے ہوئے صحافی موجود ہیں جن کے اوپر ہم پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی ایک سالہ کارکردگی کے حوالے سے بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے شہر سنگرہل کی میونسپل کمیٹی کے جو ناقص انتظامات ہیں، جو شہریوں کو سہولیات کے حوالے سے جو فقدان نظر آ رہا ہے، جو خامیاں نظر آ رہی ہیں، اس حوالے سے ہم بات کریں گے، اور جو سڑکوں کے اوپر تختیوں کے اوپر تختیاں، افتتاح کے اوپر افتتاح جو کا سلسلہ جو چل رہا ہے اس کے اوپر بات کریں گے، اور آخر میں الیکشن کے حوالے سے مختصر سی گفتگو ہوگی۔ میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت جناب حافظ عبدالرحمان صاحب۔ بہت شکریہ جناب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال چال جناب؟ الحمدللہ، بہت شکریہ۔ اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ملک محمد کاشف صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی الحمدللہ، بہت شکریہ آپ دونوں احباب کا، آپ نے وقت دیا اور اس کافی دیر کے بعد چونکہ پروگرام کر رہے ہیں، اور یقینی طور پر پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہر ایک بندہ پریشان ہے کہ جو صحافی برادری ہے وہ کافی خاموش نظر آ رہی ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ 365 دن پی ڈی ایم یعنی 13 جماعتوں کے اتحاد میں پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں پھر دوبارہ سے آپ سے عوام الناس سے اپنا موقف پیش کرنے کا موقع فراہم کیا اور ہم کلام ہونے کا موقع فراہم کیا۔ آج کیونکہ ماہ رمضان چل رہا ہے، 21 رمضان مبارک ہے، یوم شہادت ہے علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام جو دماد رسول ہیں۔ ان کی زندگی سے ہی شروع کرتے ہیں کہ ان کی جو زندگی تھی وہ اہل اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی عملی نمونہ تھی۔ انہیں صرف اسی وجہ سے آج کے دن قتل کیا گیا مسجد پاک میں، کیونکہ وہ حق اور سچ کو، عدل کو بہت سخت طریقے سے عدل کرتے تھے، اس لیے ان کو قتل کیا گیا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمارے حکمرانوں کو بھی حضرت علی پاک جیسی غیرت نصیب فرمائے اور عدل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب کسی معاشرے سے عدل کا خاتمہ ہو جاتا ہے تو وہ معاشرہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے سوال کیا ہے پی ڈی ایم کے حوالے سے کہ ان کی 365 جو دن کی کارکردگی ہے وہ کیا ہے۔ دیکھیں صحافی خاموش کیوں ہیں؟ تمام بڑے جو چینل ہیں وہاں ان کے جو جتنے بھی اینکرز ہیں، سینئر لوگ ہیں، تجزیہ کار ہیں، ہر آنے والی حکومت کو وہ ٹائم دیتی ہیں۔ وہ بڑے لوگ ہیں، پہلے ہم شہری ہیں، پاکستانی ہیں، بعد میں ہم اینکر ہیں، صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، کالم نگار ہیں۔ عمران خان کی حکومت آئی ہے تو انہوں نے ان کو بھی سپورٹ کی ہے، موقع دیا ہے، ٹائم دیا ہے بھی آپ کام کریں، کارکردگی دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ جب وہ کچھ نہیں کر سکے تو پھر عمران خان کے اوپر تنقید کرنا انہوں نے شروع کی۔ ایسے ہی کوئی پی ڈی ایم کے معاملات ہیں، پی ڈی ایم کو اب وہ ابھی چیک کر رہے ہیں اینکر لوگ، ان کے بڑی بخوبی اس بات کا اندازہ ہے تمام دیکھنے سننے والوں کو کہ ہمارے ملک کے ساتھ جو ہو رہا ہے افراتفری ہے جناب، کوئی کسی قسم کی کوئی گورننس نہیں ہے، مہنگائی اپنے عروج پر ہے، ڈالر اپنے عروج پر ہے، کسی عوام بھوکی مر رہی ہے، مارکیٹیں ڈاؤن ہیں، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، پانی نہیں ہے۔ احساس ضرور ہے اس بات کا، مگر ابھی اینکر لوگ خاموشی سے دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ جب لاوا پکے گا تو پھٹے گا بڑی بری طریقے سے، ان کو اس بات کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اسی ایسے ہی ہے ملک کاشف صاحب، چونکہ آپ کی بھی گہری نظر ہے اور آپ سانگلا نیوز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آپ کے تجزیے بہت ہی زیادہ فیمس ہیں کہ جب آپ تجزیے کرتے ہیں، آپ صاحب کا یوں ویسے بھی فیمس ہیں، لیکن چونکہ وہ بہت پرانے ہیں اور کئی سالوں سے یہی کام کر رہے ہیں، لیکن سانگلا نیوز کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے حوالے سے اپنے فیس بک پیج اور اکاؤنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا کہنا چاہیں گے اپنے تمام فالوورز کو؟ بہت شکریہ بلال مبشر صاحب، آپ نے مجھے اتفاق بنایا، موقع دیا کہ میں جو ہے وہ آپ کے دوست سے عوام سے جو ہے وہ رابطہ کروں۔ مبشر بھائی، جب سے یہ حکومت چینج ہوئی ہے اس دن سے لے کر اب تک حالات بہتر ہونے کی بجائے بگڑتے گئے۔ لوگوں کی یہ امیدیں تھی کہ یہ 13 جماعت جو پارٹی ہے یہ بڑے مجے ہوئے ہیں، ان میں لوگ یہ اس معیشت کو سنبھال لیں گے، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ مہنگائی جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو پہلے سے 4 5 10 گنا بڑھ گئی ہے۔ لوگوں کی جو قوت خرید ہے وہ بالکل ختم ہو گئی ہے، اور میں یہ کہوں گا نہ اس ملک میں اب دیکھیں گیس نہیں آ رہی، پھر اسی طرح آپ کے پاس بہت سارے جب سے ان کی حکومت آئی ہے اب بہت سارے کارخانے جو وہ بند ہو گئے ہیں،
बहुत सारी कारों वाले कारखाने बंद हो गए हैं, मजदूरों के पास मजदूरी नहीं है, बहुत क्या हो गया, मुल्क में बेरोजगारी बढ़ गई है। मैं ये कहूँगा कि जब से पीडीएम की हुकूमत आई है 365 दिनों का ये मुश्तमिल जो दिन है, इस पर गरीब का चूल्हा बिल्कुल जो बंद हो गया। और डॉलर आप देख सकते हैं, इस वक्त डॉलर जो है, जो ये कहते थे 170 था जब वो हुकूमत चेंज हुई, आज 293 रुपये है। तो जब डॉलर बढ़ते हैं तो मुल्क की माशियत जो है वो कमजोर होती जा रही है। लोग जो है हमारे जो हुक्मरान हैं वो अपनी याशों में लगे हुए हैं, उन्हें मामून उसका कोई ख्याल नहीं। ये 365 दिन हमारे लिए और हमारी आवाम के लिए जो है वो एक हम कह सकते हैं कि बहुत ही बुरे दिन। ऐसे ही है मलिक साहब ने जिस तरह साहब कहा कि अवाम नास का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा जिस तरह का रखा जाना चाहिए था। जिस तरह के शहबाज शरीफ साहब मशहूर हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव भी हैं। ये जो उन्होंने फ्री आटा स्कीम शुरू की है, जो उस हवाले से जो अवाम की तजरील हो रही है, अवाम की अमवात भी हो रही हैं, इस बारे से क्या कहेंगे आप? ये अवाम की खिदमत है, अवाम के लिए परेशानी है, क्या है? भी एक तरफ देखा जाए तो खिदमत भी है, तो दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये अवाम की बहुत बड़ी तजलील है। जैसे अगर इनको जब वोट लेने होते हैं इन सियासतदानों ने, जमहूरी लोगों ने, तो ये डोर टू डोर जाके कंप्लेन कर सकते हैं। इनके पास पूरा का पूरा अगर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का डाटा मौजूद है, तो मेरा ख्याल इन लोगों को चाहिए था कि घर घर जाकर मुस्तहिक लोग जो हैं, डाटा तो ऑलरेडी इनके पास था, घर घर जाके उनको डिलीवर करते, गरीब की इस तरह तौहीन ना होती। ये जमहूरी मुल्क में ऐसा नहीं होता। हज़रत उमर फ़ारूक ने इसी हवाले से फरमाया था ना कि अगर दजला किनारे के किनारे अगर कोई कुत्ता प्यासा मार गया, मैं इसका ज़िम्मेदार हूँ। इनके कानों पर जूं तक नहीं दिख रही। मैं समझता हूँ ये बगैरती है इनकी अंदर का ज़मीर मार चुका है, इनको जागना चाहिए। ये जितने भी IMF के पास जा रहे हैं, कर्जे ले रहे हैं, ये मेरे और आपके लिए कर्जे नहीं लिए जा रहे, ये अपनी जैशियों के लिए कर्जे लेते हैं। किसी गरीब मरियम नवाज है, देखिए आप, मैं अपना साफी होने के नाते से एक मौक़िफ़ रखता हूँ, मरियम नवाज है, उसके पास क्या अपना एजेंडा, क्या उसके अवामी मंसूर उनके पास कोई भी नहीं है। सिर्फ इमरान खान की तनकीद, इमरान खान उन पर तनकीद कर रहा है, वो उस पर तनकीद कर रही हैं। इनके पास कोई अपना कोई एजेंडा ही नहीं है, ना वो पार्लियामेंटेरियन है, ना वो रुकन है, सिर्फ एक पार्टी का होता है कि एक गरीब अमीर बाप की बेटी है। इसी वजह से मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब और वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब जितने अपने आप को एक्सपर्ट कहते थे कि हम बहुत एक्सपर्ट हैं, उस तरह की कोई एक्सपर्टीज नज़र नहीं आ रही। ये सरासर ज़्यादती हो रही है अवाम के साथ, अवाम मर रहे हैं भूख से, अफलास से। जी मलिक साहब, अगर हम देखें आटा पॉइंट के हवाले से, जिस तरह के आबा साहब ने भी कहा कि अवाम की तस्जील हो रही है और ये कोई अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा, उनके पास पूरा डाटा है। लेकिन दूसरी तरफ हम अगर हम देखें, ना सिर्फ म्यूनसिपल कमेटी, ना सिर्फ पुलिस स्टेशन के जो अमला है, बल्कि महकमा नहार के और दीगर जो महकमे हैं, तमाम के तमाम इस वक्त आटा पॉइंट पर मौजूद हैं और आवाम को आटा ज़रीगा ख्वार करके दे रही हैं। इस सारे सिनेरियो को आप कैसे देख रहे हैं? जी आप साहब, आपने जो सवाल किया ये आटा पॉइंट में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। आपने पहले एक सवाल पूछा था 365 दिन का। देखिए, आप कड़ी से कड़ी बुलाएं, आप जब इमरान खान की हुकूमत थी तो उस वक्त आपको देखा है कि उसकी हुकूमत के फ़ौरन कोरोना आ गया और कोरोना की वजह से लोगों का कारोबार बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ। उस कारोबार के दौरान लोग बहुत ज़्यादा बेरोजगार हुए, लोगों के पास काम नहीं था। तो इमरान खान ने लोगों की मदद के लिए एक तरीक़ेकार तयन किया। उस तरीक़ेकार में गरीब लोगों को ये कहा कि वो मैसेज सेंड करें। उस मैसेज के जरिए लोगों को उन्होंने उन लोगों की हिफाजत करने के लिए 12-12 हज़ार रुपये दिए। अब वो जो था वो अब ये जब सेल काट दिया, सेल काटने के बाद लोगों को इलाज लोगों का हुआ। अब गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा परेशान थी कि बहुत ज़्यादा लोग जो थे वो इनके इस काम को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे थे। अब गवर्नमेंट को, जो मौजूदा गवर्नमेंट है, उनकी जो कारकर्दगी है आपके सामने है। अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं हैं, बीमारी है, गैस नहीं है, बेरोजगारी है, कारखाने बंद हैं। अब फिर उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कहा कि किस तरह लोगों की हमदर्दियाँ हासिल की जाए और हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए गवर्नमेंट साहब, अब गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान, उन्होंने 53 अरब रुपए का जो है वो आटा पैकेट दे दिया और लोगों उसी तरह वही अमल जो इमरान खान ने किया था कि आप जो है ना वो फ़ोन के जरिए मैसेज करें, जो लोग ऐप होंगे उनको आटा दे दिया जाएगा। वो तो उन्होंने तो बड़े इज्जत के साथ, बड़े जो ना बड़े एहतराम के साथ लोगों को कुर्सियाँ दी, चेयर्स दी, लोगों को बैठाया, उनको कहा कि आप इस दिन आकर अपने पैसे लेकर जाएं। लोगों की हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए सारे काम किए जा रहे हैं। लेकिन अब लोग बड़े बाशौक़ हैं, उन्हें पता है कि कौन बुरा था और कौन अच्छा है। 13 जमातें मिलकर अभी तक इस आवाम के लिए, इस दुखी आवाम के लिए, मरी हुई आवाम के लिए कुछ भी नहीं कर सके। तो मैं ये समझूंगा ये जो आटा पॉइंट है, ये जो उन्होंने खोले हुए हैं,
یہ عوام کی تزلیل تو کی جا رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی ہمدردیاں لینے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں وہ بالکل اب آنے والے الیکشن میں لگتا ہے کہ ناکام ہی نظر آئے گی. ایسا یہی وجہ ہے کہ شاید الیکشن سے وہ بھاگ رہے ہیں. صاحب جس طرح کے پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ آج کل جتنی بھی ہماری میونسپل کمیٹی کی جو جتنی ٹیم ہے، دیگر جو محکمے ہیں وہ بھی سارے مصروف ہیں، لیکن اگر ہم اب تھوڑے سے مسائل کے حوالے سے بات کریں، چونکہ ہم بطور جرنلسٹ ہماری پیورٹی میں یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ ہم مسائل کو اجاگر کرنا ہوتا ہے. یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ ہمارے شہر سانگلہ حلقے کی صفائی کے حوالے سے ہر روز بلا ناگہ تقریباً ہر جو دوسرا صحافی ہے وہ خبر لگا رہا ہے صفائی کے حوالے سے، اسٹریٹ لائٹس کے حوالے سے. اسٹریٹ لائٹس کی وجہ سے چوریاں ڈکیٹیاں شروع ہو چکی ہیں، واردات آپ کے سامنے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ اور بھی بے شمار چھوٹے چھوٹے جو ہمارے مسائل ہیں، کہ بلدیہ اس کے حوالے سے کیوں جو ہے نا وہ نہیں دے رہی توجہ. اب صاحب اس کی بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ ہمارا سانگلہ بلدیہ جس میں کرپشن کا گڑھ بن چکا ہے. کرپشن بہت زیادہ ہے. ہر کلاس 4 کا ملازم جو ہے نا وہ پیسے لیتا ہے، ریڑھی بانوں سے لیتا ہے، رکشہ والوں سے لیتا ہے، اڈے کے نام پر لیتا ہے. وہ پیسے سرکاری خزانے میں جمع کروانے کی بجائے اپنی ذاتی پاکٹ میں ڈالتا ہے. یہ کیسے وہ اپنی پاکٹ میں ڈال سکتا ہے؟ کیا کوئی سلپ وغیرہ نہیں دیتا؟ کوئی اس کی سلپ نہیں ہے. یہ آپ نے دیکھا ہے پچھلے دنوں اس کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی، ہمارے صحافی بھائیوں نے ان کو پکڑ بھی لیا تھا. ایسے ہی ہے. اس پر کوئی چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے، پوچھنے والا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کم سے کم کوئی 55 کے قریب جو لوگ ہیں وہ مسلم سینٹری ورکر ہیں. ایک جھاڑو والا اگر مسلم بندہ بھرتی ہو جائے گا، جب وہ جھاڑو نہیں لگائے گا تو ظاہر صفائی کا فقدان تو ہوگا. وہاں پر کوڑا کرکٹ بدبو آپ کو نظر تو آئے گی جب وہ اپنے حصے کا کام ہی نہیں کرے گا. میں سمجھتا ہوں کہ کرپشن یہ نہیں ہے کہ آپ کسی سے بلیک میل کر کے پیسے ہی لیں، یہ بھی بہت بڑی کرپشن ہے جب آپ اپنے منصب کے ساتھ انصاف نہیں کرتے. آپ کلاس 4 کے ملازم ہیں، آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ نے پانی دینا ہے یا ڈاکومنٹس کو مینٹین کرنا. جب آپ کرتے نہیں، آپ کے حصے کا کام کوئی اور کر رہا ہے. یہ ہمارے یہاں کے سینٹری ورکر جو ہے کمپیوٹر آپریٹر کا کام کر رہے ہیں مسلم. اس کے علاوہ کوئی بس چیک اینڈ رات کو مجھے انفارمیشن ملی تھی کہ جیسے ضلعی حکومت نے پابندی لگائی ہے کہ گندم دوسرے ضلع میں نہیں جانی چاہیے. جو کلاس 4 کے ملازم ہیں ان کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ آپ نے گندم کو اوپر کنٹرول کرنا تاکہ گندم باہر نہ جا سکے. تو 20 ٹرک جیسے گزرے بھی گئے ہیں، ضلع حفص آباد گجرانوالہ چلے بھی گئے ہیں. یہ ان کا چیک اینڈ بیلنس ہے. وجہ کیا ہے کہ ان کے اندر چور ہے، وہ سارے کرپٹ لوگ ہیں. اور ہمارے جو بلدیہ کی اسٹوڈنٹ ہے 175 ہے ٹوٹل، اتنے بڑے لوگ ہیں جبکہ ادھر اتنی ضرورت ہی نہیں ہے. مفت تنخواہیں لے رہے ہیں. ہاں یا چند دن پہلے جو ہے عیسائی برادری کا جو آپ کا تہوار تھا عید کا، ان کو سیلری نہیں دی گئی. انہوں نے کل احتجاج کیا ہے. مسلم جو سینٹری ورکر تھے ان کو تنخواہ دے دی گئی ہے اور تنخواہ لینے کی مد میں کرپشن کی گئی ہے. ایک بندے سے 15 سے 24 ہزار روپے تک پیسے لیے گئے کہ ہم آپ کی تنخواہ ریلیز کروا دیتے ہیں. میاں جہاز حسین بھٹی جو ہمارے یہاں کے سابقہ لیگی ایم پی، انہوں نے اس بات کا نوٹس لیا تھا تو وہ بھی بس ناکام رہے ہیں، وہ پورا عمل درآمد نہیں کروا سکتے. یہ صورتحال ہے ہمارے بلدیہ سانگلہ. صحیح ہے صاحب. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے جو بلدیہ جو کرپشن ہے، کرپشن کے حوالے سے پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی. انفارچونیٹلی وہ وائس پرابلم ہونے کی وجہ سے تو پراپر نشر نہیں ہو سکا پروگرام. لیکن جو کرپشن ہے پہلے تو تھا کہ ہمارے پاس سید یاسر شاہ صاحب تھے جب وہ سی او تھے، تب تو کرپشن کا بازار بہت ہی زیادہ گرم تھا. بہت بڑا سانحہ اقبال بھی ہوا. پھر جس طرح انہوں نے ہائی لائٹ کیا کمیٹی بازار میں بلڈنگ میں بننا شروع ہو گئی تھیں اور مکمل طور پر وہ ان اپرووڈ تھیں اور ان آفیشلی بن رہی تھی. کوئی ان کے پاس میپ نہیں ہے، کوئی نقشہ، کوئی چیز ان کے پاس نہیں تھی. ابھی تو سی او بھی چینج ہو چکے ہیں، ابھی نئے سی او بھی آ چکے ہیں، پھر بھی کرپشن ہو رہی ہے. اس والے سے کیا کہیں گے آپ؟ جی میں آپ صاحب کی باتوں سے اتفاق کرتا ہوں کہ بدقسمتی ہے کہ ہماری میونسپل کمیٹی کی کہ اس کے پاس 1 روپے کی بھی فنڈز نہیں ہے. 1 روپیہ بھی ان کے فنڈ میں موجود نہیں ہے. پچھلے دنوں ہماری بات ہوئی تھی یہاں کے جو نئے سی او آئے ہیں عدنان صدو صاحب، ان سے بات ہوئی تو میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ اسٹریٹ لائٹس بند ہیں، صفائی نہیں ہوتی، مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں. میں نے کہا جہاں پہلے کام کرتے تھے، جہاں سے آپ آئے ہیں وہاں فنڈس کی کیا صورت حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں ڈسکورٹ میں تھا، اس سے پہلے وہاں پر 12 کروڑ روپے کے فنڈز ہیں اور اس جہاں کی جو وہاں پر ٹوٹل جو افراد کام کرنے والے وہ 56 لوگ ہیں. اچھا. اور یہاں پر جو کام کرنے والے ہیں وہ 177 ہیں اور 85-86 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ جاتی ہے. اب آپ دیکھ لیں 85 لاکھ کے قریب انہوں نے کہا کہ تنخواہ جاتی ہے، تو تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں. تو بلدیہ کا جو ریونیو کٹھا وہ کدھر جاتا ہے؟ کون کھا جاتا ہے؟
ریڈی والوں سے پیسے لیتے ہیں آپ، یا آپ کے سامنے آپ نے ویڈیو جو وائرل ہوئی سب لوگوں نے دکانوں سے پیسے لیتے ہیں، بلڈنگ کے پیسے لیتے ہیں، ٹیکس کی مد میں پیسے لیتے ہیں، کوئی بھی پوچھنے والا نہیں. آپ نے کہا اپنی بالگورے کا ذکر کیا، میں نے بھی یہ بات کرنی تھی. وہ جو رپورٹ آنی تھی وہ منظر پر کیوں نہیں آئی؟ لوگوں کو کیوں نہیں بتایا گیا؟ کون لوگ ملوث تھے؟ اگر نہیں تھے تو بتاتے تو سامنے لے کر آتے. لہٰذا اس طرح بہت ساری چیزیں جو ہے وہ چھپا لی جاتی ہیں. تو جو یہاں کے جو سیاستدان ہیں، جو یہاں کے خیر خواہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، انہیں اب میدان میں کودنا پڑے گا. ورنہ یہ شاید آپ جانتے ہو کہ یہ شیرا والا چوک میں تو پولی بنی تھی، اور یہاں کی پولی جب بنی، میں نے یہاں پر ایک پروگرام کیا، ولاگ بنایا، اس کے 2 ماہ بعد یہ پولی بنی. پولی بننے کے بعد یہاں پر جو سائڈوں پر ملبہ انہوں نے لگا دیا تھا، وہ پولی کے 1.5 ماہ 3 ماہ گزرنے کے بعد بھی اسے اٹھایا نہ جا سکا. پھر ایک دن ان کی نشاندہی کی تو 10 دن کے بعد پھر وہ اٹھایا گیا. یعنی کسی کے کان پر جوں تک نہیں ریگتی. آپ بالگورہ میں چلے جائیں، آپ مارٹ چوک چلے جائیں، آپ بستی میں احمد آباد بستی میں چلے جائیں، آپ کو صفائی کا کہیں بھی نظام اچھا نظر نہیں آئے گا. لوگ جو ہیں وہ بہت بری زندگی گزار رہے ہیں. حالانکہ آپ ٹیکس دیتے ہیں، لوگ یہ ٹیکس پیئر ہیں، ہر بندہ ٹیکس دیتا ہے. اس پر جو ہمارے مقامی سیاستدان ہیں انہیں سوچنا ہوگا کہ وہ گلیاں بنواتے ہیں تو وہ اپنے پلیٹ لگواتے ہیں، اپنی تختی لگواتے ہیں، اپنے بینرز لگواتے ہیں کہ یہ گلیاں بنوا رہے ہیں. تو پلیز یہ صفائی بھی آپ پھر اپنے ذمہ لے لیں. پھر کبھی جب آپ سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ آپ صفائی نہیں کرواتے تو آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو اسمبلی میں صرف سازی کرنے کے لیے جاتے ہیں. لیکن جب آپ سونے کے لگواتے ہیں اس وقت بھی نہ لگوایا کریں، اس بھی میونسپل کمیٹی کو کریڈٹ دیا کریں. بالکل ایسا ہی ہے جی. بالکل آپ صاحب جو بات کی ملک صاحب نے، جو ذمہ داران ہیں، ظاہر سی بات ہے حکمران جو ہوتے ہیں ان کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے. جو اتنے ملازمین بھرتی کیے جا چکے ہیں، ظاہر سی بات ہے سیاسی اثر و رسوخ کے بغیر تو ناممکن سی بات ہے. اس بارے سے کیا کہیں گے، کس نے اور کیوں بھرتی کروائی؟ جی بالکل شک و شبہ کہ اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جتنی بھی سیاسی بھرتی ہوئی ہے اسی وجہ سے ہمارے بلدیہ سانگلال کو نقصان ہو رہا ہے. اس حوالے سے تمام جو ہمارے سانگلال کے اسٹیک ہولڈر ہیں، سیاستدان ہیں، خواہ وہ پاکستان تحریک انصاف سے ہیں یا مسلم لیگ نون سے ہیں یا پیپلز پارٹی سے ہیں، ان کو ایک پیج پر اکٹھا ہونا پڑے گا. میں آپ کے چینل کی وساطت سے جناب ڈپٹی کمشنر ننکانہ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بھی ذرا مہربانی کیا کریں. یہ بے شک ٹیل پہ واقع ہے سانگلال، آپ وہاں جہاں پر وزٹ کیا کریں. آپ کے وزٹ کی وجہ سے کم 2-4 دن کے لیے تو صفائی ہو ہی جاتی ہے. تو دوسرا صحافت جو صحافی ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ اپنے شہر کی اپنے حل کی اگر بات نہیں کرتا تو اس کی صحافت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم نے ہمیشہ ہی سیاستدانوں کو بھی نشاندہی کی ہے، اس کے علاوہ ان کو کرٹیسائز بھی کیا ہے، تنقید بھی کی ہے اپنے شہر کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے. جب بھی ہمیں موقع ملا ہے ہم نے اپنا حصہ ڈالنے کی بھرپور کوشش کی ہے. میں آپ کے چینل کے وساطت سے یہی کہوں گا ڈپٹی کمشنر ننکانہ کو، جو موجودہ ٹیم ہے حالیہ، جو سسٹر کمیشن سانگلال ہے، مدثر ممتاز ہے، سی او بلدیہ عدنان فرق سندھو صاحب ہیں، اچھے ورکر ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں. پہلے کی نسبت جو کرپشن ہے وہ کم ہوئی ہے، منیمائز ہوئی ہے، کام وہ کر رہے ہیں. اب ان کے بعد فنڈ کا مسئلہ ہے، فنڈ کا مسئلہ ظاہر ہے وہ جو موجودہ سیاستدان ہے یا ڈپٹی کمشنر ننکانہ ان کو ان کے فنڈ کے مسئلے حل ہونے چاہیے. صحیح ہے. جس طرح ترقیاتی کاموں کی بات ہو رہی ہے ملک صاحب، اگر آپ کو تھوڑا سا یاد ہو، ہم نے پچھلے پروگراموں میں بھی بات کی ہے، بلکہ اگر ہم تھوڑا دسمبر میں چلے جائیں تو میں نے ایک خاص پروگرام کیا تھا ملک اعظم صاحب کے ساتھ، جس کا لب لباب یہ تھا کہ خراج تحسین پیش کرنا مقصد تھا کہ جب ہم نے دیکھا کہ مرگ بلوچاں روڈ کا افتتاح ملک اعظم صاحب کروا رہے ہیں، یہ انٹرچینج روڈ کا افتتاح ملک اعظم صاحب کروا رہے ہیں، ان کی جو یعنی پاکستان تحریک انصاف کروا رہی تھی. ابھی روڈ بننا شروع ہو گیا، بلکہ آخری مراحل میں تقریباً داخل ہو چکے ہیں. مرگ بلوچاں روڈ کے اوپر بھی ابھی کارپیٹ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. شاہکور روڈ الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے، لیکن وہاں پر تختیاں پاکستان تحریک انصاف کی بجائے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیڈران کی لگنا شروع ہو چکی ہیں. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اب صاحب سوال بڑا سخت ہے آپ کا، لیکن میں ضرور بولوں گا اس پر. اصل میں نا ہمارے ہاں جس کی لاٹھی اس کی بحث ہے، تو جن کی حکومت ہے وہ اپنی تختیاں لگوا سکتے ہیں، ان کا تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. تو ظاہر بات ہے جب ملک اعظم صاحب یا پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی کارکنان ہیں، رہنما ہیں، لیڈران ہیں، ان کی کوششوں اور کاوشوں سے یہ 3 روڈس جو تھے، ہمیں پتہ ہے کہ ان کی آپ نے بھی
कवरेज की है। जी जी तो इफ्तिताह भी उन लोगों ने किया था जी जी और शोर भी उन लोगों ने डाला। इफ्तिताह भी किया डिप्टी कमिश्नर के साथ उन्होंने किया। बाद में ये कहा गया जी कि जब वो चले गए तो बाद में उन्होंने कहा जी हमने बनवाई, हमने कहा चले जी आपने बनवाई होंगी। लेकिन बात यह है कि पहला सेहरा जो है ना वो PTI के साथ जाता है, जिन लोगों ने इस पर काम शुरू करवाया और हकदार भी हुए हैं। अब क्योंकि हुकूमत इनकी है वो बड़ी तस्वीर करवा रहे हैं। इफ्तिताह तो किया था आकर यहाँ पर सबसे पहले ये जो शाहकोट रोड था यहाँ पर सबसे पहले इफ्तिताह किया था, जिसमें तारिक सैयद खुंम साहब थे, मियाँ आतर थे, मलक आजम थे और उनके साथ जो डिप्टी कमिश्नर थे। ये पहला इफ्तिताह हुआ था शाहकोट। उसके बाद फिर इस रोड का इफ्तिताह हुआ जब ब्रिगेडियर साहब यहाँ पर आए, मियाँ जाज साहब ब्रिगेडियर जाज साहब आए थे, फिर उसके बाद मियाँ आतर साहब आए थे, यानी पूरी MA 117 और MA 118 की सारी लीडरशिप यहाँ पर आई थी जिन्होंने यहाँ पे इफ्तिताह किए। इफ्तिताह के बाद यहाँ पे काम भी शुरू हो गया और जो ठेकेदार थे सबको भी पता है कि ठेकेदार जो थे वो गलत काम के डेरे पर आते जाते थे और पूछते थे कि हम कैसे काम कर रहे हैं। तो मैंने खुद अपने मतलब कानों से सुना है जी, तो मलिक साहब ने ये कहा था कि मैं क्वालिटी पर जो ना वो समझौता नहीं करूँगा, अच्छा काम हो, इसमें मेरी किसी किस्म की कोई कमीशन नहीं है, रोड अच्छे होने चाहिए। हमने देखा है कि रोड वाकई बहुत खूबसूरत बने हैं, उनकी मैयार भी बहुत अच्छी है। अब बाद में इनकी हुकूमत आ गई है, अब वो कह रहे हैं तो मैं ये भी रद्द नहीं करता, वो ठीक ही कह रहे हैं। सही है मकसद जिस तरह आपने कहा पिछले प्रोग्राम के बाद मुतअद्दिद बार हमने अब दोनों को मुख्तलिफ़ किस्म के वीलॉग्स बनाकर इश्यूज़ को हाईलाइट करते और अप्रिशिएट करते हुए देखा। शाहकोट रोड को हमारे बलोचा रोड की बात कर लें, जब अंडरपास के हवाले से जो वहाँ पे जो बन रही थी सड़कें, आपको पहली बार खालबन कह सकते हैं, आप अब्दुर्रहमान साहब को हमने देखा इस तरह की वीडियो बनाते हुए, अब तो फिर उससे पहले भी बनाते रहे हैं। हवा साहब जिस आपकी पुरानी वीडियो को देखें तो आप कह रहे हैं कि मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ मलक आज़म साहब को और उनकी लीडरशिप को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। लेकिन अगर हम चंद दिन पहले की जो आपकी पोस्टिंग देख लें जो आपने फेसबुक पर की हैं, तो उसमें आपने मुकम्मल तौर पर क्रेडिट जो है या जो बयान आपने चलाया है उसमें आप चौधरी मोहम्मद बजीस्तार साहब को क्रेडिट दे रहे हैं, खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, ये तजाद क्यों है? हाँ साहब, आपका सवाल बहुत अच्छा है, बड़ी अच्छी आपने निशानदेही की है। मैं आपकी बात से 100% ही एग्री करता हूँ। ठीक है, हर बात की तय में एक बात होती है, वो आज हम आपसे तफसीली शेयर कर लेते हैं। जी जी देखिए, जो मनसूबा नए सिरे से मनसूबा मांगना, तैयार करना, प्लान करना एक अलग बात है, और चले यहाँ से चले हुए मनसूबे यहाँ तक आए हुए को आगे चलाना, यहाँ तक पहुँचना आसान बात है। वो बात सिर्फ ये थी कि जितने भी फंड्स हैं, जितने भी मनसूबा जाते हैं हल्का NA 117 के PP 131 के, वो सारे के सारे चौधरी मोहम्मद बजीस्तार के पास करदा मनसूबे थे। उसकी एक ज़िंदा प्रूफली मिसाल ये है कि आप एक सालाना बजट बुक होती है PND, उसमें उसका ऑलरेडी रिकॉर्ड मौजूद है। मैं अपने दोस्त की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं पहले भी इनको अर्ज़ कर चुका हूँ कि आपके पास मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना ही मलक आज़म के पास थी, ना ही मियां आतफ के पास थी। उनको पता ज़रूर था मगर वो जानबूझकर इस बात से डिनाई कर रहे थे, वो आप क्रेडिट लेने के लिए। सारे के सारे मर्द बचा रोड है, सफदराबाद रोड है, इसके अलावा इंटरचेंज रोड है, शाहकोट रोड है, शाहकोट से ननकाना रोड है, शाहकोट से कड़याल जड़ावाला रोड है। सारे के सारे सूबे आप PND में जाके चेक कर सकते हैं। बरजीश ताहर के नाम से मनसूबे हैं, बरजीश ताहर ने ही पास करवाए, ये एक हकीकत है। वजह क्या थी? जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, ये काम जो है फंड्स रोक लिए गए। वो खान साहब की तवज्जो ही नहीं थी इन तरक्याती कामों की तरफ, क्योंकि मुल्क वो कहते थे हमें उनका जो डिफ़ॉल्ट मिला था हमने उनको सही सीधा करने की कोशिश की है। उसके बाद ये काफ़ी देर तक अरसा दराज तक काम ना हुए, पेंडिंग रहे। इसमें हमने सहाफ़ी होने के नाते हमने क्या रोल अदा किया, मैंने और काशिफ साहब ने, कि हमने तहरीक इंसाफ के लोगों से रब्ता किया, उनको जगाया, जो सच्ची बात है, उनकी तवज्जो दिलाई, उनके साथ मीटिंग्स की, तारिक सैयद गुमन के साथ, मलक आज़म के साथ, मियां आतफ के साथ हम दोनों ने मीटिंग्स की हैं, ये गवाह है इस बात की। और उनको बावर कराया कि ये आप अगर इसकी बात नहीं करेंगे, इन कंटिन्यू मनसूबों को आप कंटिन्यू नहीं करेंगे तो कोई और आगे नहीं करेगा, आप हुकूमत में हैं। जब ये हमने बार बार इसरार किया है, हमारे कहने पर उन्होंने फिर दौड़ लगाई है, दोबारा नए सिरे से उनको पैसे रिलीज़ करवाए हैं, काम शुरू करवाए हैं, इसलिए कि हमारे हल्के की बेहतरी हो। इस हवाले से मेरी बरजीश ताहर साहब से भी बात हुई है। मैंने कहा चौधरी साहब, मुझे इन्फॉर्मेशन आ रही है कि आपने ये फ़ंड उनके रखवाए हुए हैं, आप वफाकी हुकूमत में हैं।
चौधरी साहब ने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं चाहता हूँ कि कोई काम होने चाहिए मेरे हल्के के, बेशक वो तख्तियाँ अपने नाम के लिए। देखिए जिसका मंसूबा हो, जिसका क्रेडिट हो, तख्ती भी उसी की बनती है। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है कि फर्जंदे सांगला हिल्म मलिक मोहम्मद आजम साहब की इस कावश में बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव रोल है। उन्होंने अपनी पॉकेट से बहुत सारा रुपया इन्वेस्ट करके हमारे शांगला हल्के रोडों का जो है ना काम शुरू करवाया है, और पाया तकमील तक इसलिए नहीं पहुँचा सके क्योंकि उनके मंसूबे ही नहीं थे। अभी अब देखिए जिनका मंसूबा था, आज आपको मैं आपको बड़े वसीक के साथ कह रहा हूँ, यकीन के साथ कह रहा हूँ, आइंदा आने वाले 2 माह के अंदर अंदर तमाम मंसूबे आपको मुकम्मल नजर आएंगे। जिस सारे के सारे मंसूबे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं और मुस्लिम लीग नून ही इसको मुकम्मल करवाएगी, और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इतना कोई मेजर काम नहीं करवाया जो आप इतना क्रेडिट देने की कोशिश करें। मलिक आजम साहब का इसमें पॉजिटिव रोल मैंने तो आपके ही वीडियोस को ही मद्देनजर रखते बात की थी। ये मैं हकीकत पे मबनी सारी अपना वीडियो करता हूँ, और मेरी पोस्टें भी सारी जो है हकीकत पे मबनी है। मैंने काशिफ साहब से पहले भी रिक्वेस्ट किया कि आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप मैं ऑन गार्ड आपको अगर नेक्स्ट प्रोग्राम आपका मौका मिला तो मैं आपके प्रोग्राम में बुक आपको पेश कर सकता हूँ। ये आप मैं पेश की खबर दे रहा हूँ कि जो हमारा जो एक्सप्रेस वे का मंसूबा है वो भी उसका कंसल्टेंट मुकर्रर हो चुका है। चीफ जो है नह का, उसने उनको NOC जारी कर दिया है। बाकायदा जो आप बजट आएगा इसमें इनके पैसे रिलीज होंगे। ये सारे मंसूबे पर जीत ताकत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं। ये मैं उनकी कोई चापलूसी नहीं कर रहा, ना कोई तारीफ कर रहा हूँ, एक मैं हकीकत बता रहा हूँ जो हकीकत मेरे पास मौजूद इन्फॉर्मेशन। वो काशिफ साहब के पास अपनी इन्फॉर्मेशन होगी, हर सहाफ़ी का अपना स्टाइल है, वो आप खुद तजज़िया कर रहे हैं, वो अपना मौक़िफ़ पेश करें। मैं आपको ना कर दिया मैंने, तो मलिक आज़म को मैं क्रेडिट उसका लेने की कोशिश नहीं कर रहा, ना मैं उसको कोई तनकीद कर रहा हूँ। मलिक आज़म साहब ने हमारे शहर की तमीर और तरक्की की फलाह के लिए बड़ा अच्छा पॉजिटिव रोल अदा किया है। देखिए आज कोई एक बंदे के लिए 1 रुपया लगाने के लिए तैयार नहीं है। मलिक साहब ने लाखों रुपया लगा के हमारे शहर के रोड्स का जो इफ्तिताह किया है, बाकायदा काम शुरू करवाया। वही ठेकेदार जिन आप ठेकेदारों की बात कर रहे हैं, वही ठेकेदार आज मुझे हर सैटरडे को उधर नजर आते हैं। वो कोई कॉमन लोग होते हैं, उनके ज़ाहिर उनकी मजबूरी होती है। सही है, मतलब क्या कहें इस पर? मैं इनकी बात से इत्तेफाक नहीं करूँगा, कुछ बातों से इत्तेफाक कर लेता हूँ। उसकी वजह ये कि इन्होंने कहा कि वो पहले मंसूबे थे शामिल थे, वो 4 साल गुजर गए, याद नहीं आया। जब 4 साल के बाद उन्होंने काम शुरू करवाया और उनकी हुकूमत चली गई, फिर कह दिया हमारे मंसूबे ऐसे नहीं चलेगा। उन्होंने भी तमाम जितने भी जब फाइल रिलीज हुई इनको कापियाँ दी गई हैं, आप साहब को भी कापियाँ दी गई हैं, मियाँ साहब ने दिखाई इनको कापियाँ, इनके पास आती है। और सारे रीजनल कापी में और फोटो कापी में यही तो फर्क होता है। मैं रीजनल की बात कर रहा हूँ कि मेरे पास रीजनल है, आपके पास फोटो कापी थी। मैंने आपको रीजनल दी। देखिए मैं हाफी का काम होता है हौसला अफजाई करना। हमने उन लोगों की हौसला अफजाई की है कि उन्हें हमारे शहर के लिए कुछ ना कुछ तो कदम उठाया गया। ठीक है, मैं मान गया बात तो ठीक है। बात ये है कि क्रेडिट गोज़ टू पीटीआई, किसी बंदे को नहीं है। अब यहाँ पे तख्तियाँ निकाले या तख्ते निकाले, सबको पता है कि किन लोगों ने काम शुरू करवाया, किन लोगों ने इतनी बेटी के लिए काम। ये वही बात है कि 6 मरतबा ये हमारे एमएलए साहब बने हैं। कौन सा रोड बना है आप बताइए? 6 साल तक इस शहर का कौन वारस है? अगर आज उन्होंने बनवा दिया तो कहना शुरू कर दिया मेरे ऐसे नहीं। अब सब आप सब इस पे नहीं, हम सबको पता है यहाँ पे पासपोर्ट का किया गया, वादा किया गया, इधर है वो पासपोर्ट अभी तक नहीं आपका बना। मैंने कहा था कि यहाँ पर आपको जो है ना वो रोड बनेगा, ठीक है, कंस्ट्रक्शन जब वो काम शुरू हो जाएगा तब पता चलेगा ना, फिर पता चलेगा लोगों को। तो काम चलेगा भाई, आपने जो ऐलान किया वो कर दिया आप लोगों ने, उन्होंने ऐलान किया, उन्होंने करवा दिया। अब मेरा ख्याल है कि हाफिज साहब को इस तरह जो ना वो दावा भी नहीं, दावे वाली बात होती है, सियासतदान करते हैं, लेकिन हकीकत यही है, हकीकत से आंखें चुरा रहे हैं। उन लोगों ने काम शुरू करवाया, क्रेडिट उनको जाता है। बलूचिस्तान ने बहुत सारे काम करवाए हैं, कौन सा काम नहीं करवाया? जब आप देखें इतना बड़ा इशू है ये जो कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज लगाती जो बिल्डिंग का हो चुकी है, बार लोग शिकायत लेके जा रहे हैं, ये करवाए ना काम, ये इज्तिमाई मसला, ये उनका ही मंसूबा था ना। बिल्कुल 4 साल दूसरी बात, ठीक है, ये रोड से उन्होंने सुइया साहब को उनको दिया, चौधरी बलूचिस्तान में हम कब कहते हैं नहीं दिया, ठीक है। जो उनका मंसूबा वो अपने नाम से मंसूब करें, जो दूसरों ने करवाया मेरा ख्याल उनको चाहिए उनकी तारीफ बनती है। वैसे ही है 2008 से लेकर 2018 तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही है। वफाक में 5 साल और 10 साल पंजाब के अंदर, इस बात से इत्तेफाक करते हैं आप ना। 10 साल यही हमारे MNA साहब थे, लेकिन सड़कों की हालत ये नहीं थी जो अब है।
پاکستان تحریک انصاف کی حکومت رہی 3.5-4 سال، اسی کے دوران ہی انہوں نے پروجیکٹس کا آغاز کیا، کرونا کی وجہ سے تھوڑی تاخیر ہوئی، پھر آغاز کیا، اور ہر حکومت ہمیشہ آخر پر جا کر ہی کام کرتی ہے. جس طرح کبھی جیسے ہی یہ اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہیں پنجاب کی، اس کے بعد ہم نے جو ترقیاتی کام ہوتے ہوئے دیکھے ہیں یا دیکھ رہے ہیں یا دیکھیں گے، وہ ہم نے اس سے پہلے نہیں دیکھے تھے. یہ بات بھی صحیح ہے. پاکستان تحریک انصاف کے دور میں یہ جو پروجیکٹ کا آغاز ہوا تھا، افتتاح ہوئے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی مقامی قیادت نے جو افتتاح کیے ہیں، گورنر پنجاب صاحب نے آ کے جو اعلانات کیے تھے انڈر پاس کے حوالے سے، شاہپور روڈ کے حوالے سے، اور دیگر جو روڈ تھے ان کے حوالے سے جنہوں نے بیانات دیے تھے، جو اعلان کیے تھے، آپ سب کو پس منظر رکھتے ہوئے صرف آپ یہی کہنا چاہیں گے کہ سارے پروجیکٹ برجیز طاہر کے، لیکن برجیز طاہر کے پاس 10 سالہ پرانا دور بھی تھا، اس وقت تو کوئی پروجیکٹ نہیں سامنے آیا. کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں، سمجھانے کی آپ کو کوشش کر رہا ہوں کہ جناب کوئی بھی کام کروانا ہوتا ہے اس کے لیے بڑا محنت اسٹرگل ہوتی ہے. کسی کیے کے آگے اوپر جا کے تختی لگانا بڑا آسان کام ہوتا ہے. اس وقت تو وہ پروسیس میں تھے سارے کام، اس وقت تو سارے کے سارے کام پروسیس میں تھے. یہ جو شاہپور کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ 2017-18 سے پہلے کا شروع ہوا. جب شاہپور کا افتتاح ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے شہر سانحہ ہے، لیکن ایک صحافی گروپ نے بھی جا کے وہاں پہ افتتاح کیا تو بنوا لیتے. انہوں نے کہا تھا کہ ہماری آواز اٹھانے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. تو پاکستان مسلم لیگ نون کے قائدین یا لیڈر اس وقت کیوں نہیں گئے جب پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہی 2-3 بار افتتاح ہوا تھا شاہپور روڈ کا؟ تب نون لیگ کیوں نہیں؟ یہی میں بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ ان کا افتتاح مانتی نہیں تھی جو وہ کر رہے تھے. دیکھیے آج تحریک انصاف کے لوگ یا صاحب کیوں نہیں گیا جب اب کیوں تختیاں لگا رہے ہیں؟ اس وقت تختی کیوں نہیں لگائی، افتتاحی تختی؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ افتتاح کی تختی لگوا لی نا، پھر مکمل نہیں کر 4 سال ان کی حکومت رہی. ٹائم تو لگتا ہے، لیکن دیکھیں انہوں نے پتھر وجہ یہ تھی کہ جس کا منصوبہ تھا اسی نے مکمل کروانا تھا. جیسے ہی برجیز طاہر صاحب آئے ہیں، میں نے سب سے پہلے یہ پوسٹ اپلوڈ کی تھی، میں نے آپ کو خبر دی تھی اور میں نے یہ اپلوڈ کی تھی، اور میں نے کہا تھا اتنے دنوں کے 10 دن کے اندر آپ کارپیٹ ڈال جائے گا. 10 دن کے اندر کارپیٹ ڈال گیا ہے. جی سب سارے کام شروع ہو گئے. دیکھیں وہ پولیٹیکل لوگ ہیں، پولیٹیکل لوگوں کا اپنا ہی ایک سٹائل ہوتا ہے کام کروانے کا. ہر بندہ اپنے دورے حکومت میں اپنی تختیاں لگوانے کی کوشش کرتا ہے. وہ پولیٹیکل لوگ ہیں. یار اب مجھے اور آپ کو اور کاشف صاحب کو تختیوں سے بالا تر ہو کے نہیں سوچنا چاہیے. میں کہتا ہوں جو کام ہو رہے ہیں میں نے اپنے اس کا کریڈٹ دیا ہے. 10 دن کے اندر کہا تھا کارپیٹ برجیز صاحب نے ڈال دیں، 10 دن کے اندر کارپیٹ ڈال گیا. کارپیٹ ڈال دیا بالکل. 2 ماہ کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ سارے منصوبے مکمل ہو گئے. حکومت ان کی ہے، وہ چاہیں تو یار تحریک انصاف جو موجودہ ہمارے شہر کی تحریک انصاف ویسے تقسیم ہوئی ہوئی ہے، ان کے پاس کے بعد ہی نہیں ہے. پنجاب میں جب ان کی حکومت تھی تو فنڈز کی پنجاب حکومت نے ہی ریلیز کرنے تھے. آپ کے پاس فیڈرل یہ آ رہے ہیں پیسے، یہ بتا دیں مجھے. آپ مجھے بتا دیں ذرا پیسے کس نے؟ جی میں آپ کو اب بتا تو رہا ہوں، یہ وفاق کا منصوبہ NHA کو دے دیا ہے، ایکسپریس وے کا آپ کا منصوبہ. ایکسپریس وے کا شاکروں کی بات کریں تو بتا دیں مجھے کس کا منصوبہ ہے، صوبائی ہے یا وفاقی ہے؟ مجھے یہ بتا دیں بھائی جتنے بھی منصوبے ہیں نا وہ وفاق کے ہیں یا جو بھی ہیں وہ برجیز صاحب سے ڈیل کر رہا تھا. برجیز صاحب MN وفاق کی کر سکتے ہیں، صوبائی کی کر سکتے ہیں. جو نا پیسے جو دے رہے ہیں پرویز رائی میرے انٹرویو میں دے رہے ہیں وہ عثمان بزدار ایکسپریس وے کے حوالے سے، سکھے کی روڈ کے حوالے سے انہوں نے جو صاحب نے یہ باقاعدہ اعلان بھی کیا تھا. اور ایکسپریس وے جب سے تقریباً یہ اقتدار میں آئے ہیں تب سے کہہ رہے ہیں ایکسپریس وے روڈ بنے گا. اللہ کرے جب بھی بنے گا تو انشاءاللہ سے سانحہ ہیل کے لیے ایک اچھا. دعووں کی بات ہے، دعوے تو سارے پولیٹیکل ورکر کرتے ہیں، لیکن دعووں سے آگے نکل کر کام کرنا چاہیے. دعووں سے آگے نکل کر کس نے کام کیا ہمارے شہر میں؟ ہم کسی کی سپورٹ کے لیے بیٹھے ہیں، اس کی سپورٹ کے لیے بیٹھے ہیں، جو کی بہتری کے لیے کام کر. ٹھیک ہے، دیکھیں میں یہ بات پہلے اپنا ایکسیپٹ کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا ملک عالم صاحب ہیں یا کوئی بھی ہے اچھا کام کرے گا انشاءاللہ اس کی تعریف کی جائے. جی بالکل ایسے انشاءاللہ. وہ تو میرا اپنا ایک اصول ہے، آپ کو پتہ ہی ہے. جو بھی اچھا کام کرتا ہے میں اس کی تعریف کرتا ہوں. اور بلکہ میں تعریف کیا کرتا ہوں کہ بلکہ میں ہم لوگوں کو باور بھی کراتا ہوں، اور اس پہ عمل درآمد بھی الحمدللہ ہوا ہے. ہماری پوسٹوں پہ بھی عمل درآمد ہوا ہے. ملک عالم صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہیں ہماری بات کی تائید بھی کی ہے اور اس پر عمل درآمد بھی کیا ہے. یہ صحیح بات ہے. آخری سوال کی طرف چلتے ہیں. یہ ٹاپک تھوڑا طویل ہوتا جا رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے دو صوبوں سے اپنی جو اسمبلیاں وہ تحلیل کر دی ہیں. وفاق کے ساتھ انہوں نے یہ پھڈا ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں آپ بھی نیچے اتریں اور ایک جنرل الیکشن ہو، پنجاب میں الیکشن ہو. لیکن الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، جبکہ حکومت ایک طرف ہے، دوسرے پیج پر سپریم کورٹ ہے، پھر قانون اسمبلی میں بھی جا کے قانون نیا بن چکا ہے. اس والے سے بھی بات کریں کہ الیکشن آپ کو ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں کہ نہیں؟
جی بالکل، مجھے تو کوئی الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ پہلے بھی ملک بہت اچھا چل رہا تھا. نواز شریف کے دور میں 2018 سے 17 سے پہلے ٹریک پہ آ گیا تھا. سازش ہوئی ملک کے ساتھ، وہی بہانہ بنا کے اسی راگ الاپ رہے ہیں. عمران نیازی صاحب کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کہ میرے ساتھ بھی سازش ہوئی ہے. یہ سازشوں سے ملک نہیں چلتے. کسی بھی حکومت کو چلنے کے لیے کم از کم 10 سال درکار ہونے چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو 10 سال تک دینے چاہیے تھے تاکہ وہ اپنے اچھے طریقے سے کام کر سکتا. ملک کے لیے نہ بھی اگر کر سکتا وہ بھی آپ کے آج سامنے ہونا تھا. ملک میں جو انتشار کی صورتحال بنی ہوئی ہے، جو قانون سازی جس طرح کی اپنے من پسند کی ہو رہی ہے، اس طرح نہیں ہونی چاہیے. جمہوری ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا. یہ تو صحیح ہے. عمران صاحب اس والے سے کیا کہیں گے؟ الیکشن سے کیوں راہ فرار اختیار کرنے کے لیے حکومت ہر وہ طریقہ کار استعمال کر رہی ہے جو طریقہ کار استعمال کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، آپ سے بات یہ ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ڈیولپ تو نہیں، انڈر ڈیولپ کنٹری ہے. جب انڈر ڈیولپ کنٹری جتنے بھی ہوتے ہیں وہاں پر جو وہاں کی جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ تیزی سے ترقی ہو، جی جی، اور وہ 2-3 سال کے بعد اپنی حکومت سے تنگ آ جاتے ہیں اور پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان سے جان چھڑائی جائے اور کوئی نیا لیڈر آئے تاکہ انہیں کوئی نہ کوئی ریلیف دے. یہ تمام جتنے بھی انڈر ڈیولپ کنٹریز وہاں پہ ان کا حال سب کا یہی ہے. جیسے آپ کے پاس سری لنکا بھی ہے اور پاکستان بھی ہے، اس طرح دوسرے دیگر ممالک ہیں. اگر آپ کے الیکشن کی بات کریں تو مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا. آپ نے میں نے کل ایک پوسٹ لگائی تھی کہ گورنمنٹ نے 76 ارب روپے ترقیاتی کام کے تو رکھ دیے لیکن 21 ارب روپے جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کو نہیں دیے. اب اس نظر سے دیکھیں تو وہ الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کو تسلیم نہ کیا گیا تو یہ جو آئین ہے یہ بالکل ختم ہو جائے گا. اس آئین کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. جب ہم نے اپنے اداروں پر اعتماد کرنا چھوڑ دیا، جب ہم نے خود بنائے اپنے لیے قوانین جو خود بنائے تھے ان کو توڑنا شروع کر دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں. اور قومیں ہمیشہ اس وقت تباہی کی طرف جاتی ہیں جب عدل و انصاف ختم ہو جاتا ہے. جب عدل کرنے والوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ اس ملک میں الیکشن ہی ہونے چاہیے 90 روز، اور آئین کا حصہ تمام وکلا برادری کہہ رہی ہے، صحافی برادری کہہ رہی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ آئین میں لکھا ہوا ہے، اور سیاستدان بھی کہہ رہے ہیں کہ 90 دن میں ہونے چاہیے. پھر اس میں کون سی بڑی بڑی بات ہے؟ ان کو کروا دینے چاہیے، ملک کے لیے کروانی چاہیے. اگر یہ ملک کے خیر خواہ ہیں تو مجھے الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ صاحب، آپ نے وقت دیا. میں ایک سوال لینے کا اپنا وقت دوبارہ لینے کا کاشی صاحب کی بات سے بات چلی ہے. دیکھیں یہ بھی آئین میں کہیں نہیں لکھا ہو کہ 5 سال کے لیے اسمبلی بنی تھی اور اس کو راستے میں توڑ دیا جائے. دیکھیں پرویز الہی کے دور میں سارے ڈیولپمنٹ کے کام ہونے شروع ہو گئے تھے. اس کا بینیفٹ بہت زیادہ پاکستان تحریک انصاف کو ہو رہا تھا. یہ کوئی بھی طریقہ نہیں ہے، یہ بھی آئین چکنی ہے کہ 5 سال کے لیے اسمبلی منتخب ہو گیا، ارکان گئے آپ نے راستے میں کسی کی آپ نے نہ کری اسمبلی توڑ کے پرا رکھ دی. یہ کوئی طریقہ نہیں چلے ہے. وہ یہ بات اس میں میں ضرور آپ ساتھ کہوں گا. سیاستدان ہیں، سیاست ہر کھیل کھیلتے ہیں تمام سیاستدان. بات یہ ہے کہ انہوں نے چاہا تھا کہ ملک کی بہتری یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ وفاق میں بھی ہیں کہ وہ وفاق میں کوئی اور حکومت ہے، انہوں نے پی ڈی ایم کی ہے، نیچے جو ہے وہ پی ڈی آئی کی تھی، تو ان کی نسل رہی تھی، اس نسل کو ان کا ختم کر کے دفعہ الیکشن کروائے جائیں. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ ایک قومی ایشو تھا تو ان کو اسمبلی نہیں توڑنی چاہیے تھی. اگر برا کرتے اور برا کرنے کے بعد الیکشن سارے اکٹھے ہو جاتے تو ملک کے پیسے. میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب ہمارا پھر 2 سال پیچھے چلا گیا ہے یہ اسمبلی توڑنے کی وجہ سے. یہ جو سسٹم چل رہا ہے ایک دوسرے کو خرید و فروخت کا یا اسمبلی کا ارکان خریدنے کا، کوئی توڑ رہا ہے کوئی جوڑ رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر اسمبلی برقرار ہے تو آج تک بہت سارے یہ 2 ماہ پہلے جو آپ کی ترقیاتی کام ہو جانے تھے اور نہ ہی تختیوں کا رولا بننا تھا. جی صحیح ہے، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ سب، آپ نے وقت دیا. ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ، اپنے وقت دیا اور اہم ترین موضوع کے اوپر، ملکی اور مقامی موضوع کے اوپر بات کی ہم نے. ناظرین اسی پیغام سے آپ سے اجازت چاہیں گے. پاکستان ہمارا ہے، ہم نے پاکستان کے دفاع کے لیے، پاکستان کی بہتری اور ترقی کے لیے ہر وہ ممکن کردار ادا کرنا ہے جو ہم ادا کر سکتے ہیں. ملیں گے پھر کسی نئے روز، نئے موضوع، نئے مہمان کے ساتھ. تب تک ہمیں اجازت. پاکستان زندہ باد.